السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 8۔ آیان افتخار ولد افتخار میر، آپ کا نکاح حیات شاہر بنت شاہر بلوچ سے بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آیان نے بھی 3 بول بول کر ایک زندگی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ایک جھلی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ نکاح کے بعد دعا ہوئی اور بعد میں عمیر اس سے بولا، میری بہن کو خوش رکھنا آیان، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، رشتوں کی سمجھ بھی نہیں ہے، لاڈوں میں پلی ہے۔ آیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، بیٹا میں بہت معذرت خواہ ہوں تم سے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں حیات کو اچھے ہاتھوں میں سونپنا چاہتا تھا۔ شاہر نے کہا تو آیان نے ان کا ہاتھ تھاما، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں خالو؟ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گا۔ آیان نے جب سے کہا تو شاہر نے اس کی آنکھوں کی سچائی پر یقین کیا۔ جب مرضی ہوتا نکاح اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہونا تو حیات ہی سے تھا۔ افتخار نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہوا، مطلب تب جس لڑکی کی بات کی تھی آپ نے وہ حیات ہی تھی؟ بالکل، افتخار نے مسکرا کر کہا تو آیان نے گہری سانس بھری، جاؤ تم مل لو ایک بار اس سے۔ عمیر نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس گلابی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی اس کی چند لمحے پہلے بنی شریک حیات سے ملنے چل دیا۔ لاکھ تم اشک چھپاؤ ہنسی میں بہلاؤ، چشم نمناک بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ جو رخ موڑ کے تم نے کہا نا ٹھیک ہوں میں، مجھے آواز بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ جو اترتی ہے میری آنکھ میں گاہے گاہے، وہ نمی صاف بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ چاند چپ ہے مگر بھیگی ہوئی سرگوشی میں، چاندنی رات بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ میں تجھے جیت کے ہارا تیری خوشیوں کے لیے، پر میری مات بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ یہ جو بے موسمی برسات برستی ہے، راز کی بات بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی، جنت، آیت اور بینش پاس بیٹھے معلوم نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ لمحے پہلے حیات شاہر بلوچ سے مسز آیان افتخار میر بن گئی تھی۔ ایک نام الگ ہوا تھا تو ایک جڑا تھا۔ یہ حیات کی زندگی کا تیسرا باب تھا جو آج شروع ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی مگر اس نے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ اسے دیکھ کر جنت، آیت اور بینش کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ پاس سے اٹھی تو حیات نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، جو دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے کھڑے نفوس پر پڑی جس کے نکاح میں وہ تھی اب۔ تم روئی ہو حیات؟ اس نے اس کی سوجی ہوئی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ جانتا تھا کہ روئی ہوگی مگر بات کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حیات نے اسے 2 سال بعد دیکھا تھا، جو اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ نکاح مبارک مسز، آیان نے شرارت سے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھی اور بھوکی شیرنی کی طرح اس کے سامنے آئی۔ منہ بند رکھو، تم مجھے بتاؤ نا، تم اس نکاح کے لیے مانے بھی کیسے؟ ہاں؟ وہ سخت تیور لیے اس کے سامنے شہادت کی انگلی کیے کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ میں نے خالو کو کہا تھا اگر حیات مان جائے گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو خود حیران تھا تم کیسے مان گئی؟ آیان نے کہہ کر اس کی انگلی میں اپنی انگلی ڈالی تو حیات نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مسٹر آیان افتخار میر، میں صرف اپنے باپ کا مان رکھنے کے لیے مانی تھی، کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا، حیات نے سختی سے کہا۔ مسز آیان افتخار میر، میں بھی صرف خالو کا مان رکھنے کے لیے مانا تھا، تم بھی کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تو حیات اس کے طرز مخاطب پر مزید سلگی تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھے دوبارہ ایسے مخاطب کیا تو، حیات نے وارن کیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، اچھا کیا کر لو گی مسز آیان، ڈوب مرو؟ وہ دانت کچکچا گئی۔ سوچ لو، بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی۔ وہ اسے مسلسل زج کر رہا تھا اور وہ زج ہو رہی تھی۔ آیان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، حیات نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ اف، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرا نکاح انسان کی بجائے چڑیل سے ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آیان ڈرامائی انداز سے دہائی دینے لگا تو حیات سر پیٹ کر رہ گئی کہ اس ڈرامے کو ساری عمر کیسے برداشت کرے گی۔ تبھی عبداللہ اور بینش دروازہ کھول کر اندر آئے تو آیان قدرے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سوری فار ڈسٹربنگ یو بوتھ، مگر ہم ولاگ بنا رہے تھے تو دلہن دلہا نہیں ہوں گے تو ولاگ کا مزہ نہیں آئے گا، تو
2-3 پکس ہی کھنچوا لے۔ بینش مسکراتے ہوئے معصومیت سے بولی تو ایان نے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ حیات نے صبر کا گھونٹ بھرا کیونکہ نفیسہ، سعدیہ اور جنت بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایان جھٹ سے حیات کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، یہاں نہیں، لان میں کھینچ لیتے ہیں۔ بینش نے پھر کہا تو حیات کا میٹر گھوما۔ بینش یہیں کھینچ لو، اس نے چبا چبا کر بولا۔ نہیں بیٹا، تم دونوں نیچے جا کر کھنچواؤ۔ نفیسہ نے پیار سے حیات کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے مجبوراً ماننا پڑا، مگر 2-3 تصاویر سے زیادہ وہ نہ کھنچوا سکی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب واپس جا چکے تھے، مگر حیات کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے نہ نکلی تھی اور سر درد کا بہانہ بنا گئی تھی۔ ایان واپس جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا، مگر حیات نے دروازہ کھولے بغیر ہی اسے ٹھڑکا دیا تھا۔ حیات کی زندگی نے کیسی بازی پلٹی تھی۔ وہ چھت پر کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی اور آج کا پورا دن ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ رات کو شاہر، سعدیہ، عمیر، عبداللہ اور بینش حیات کے کمرے میں جمع تھے اور اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حیات نارمل ہو بھی رہی تھی، مگر کیا بازی یہی تھی جو پلٹنی تھی؟ ابھی صبح، ابھی شام ہوئی جاتی ہے، زندگی گردش ایام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی مہلت توفیق خم آشامی تھی، زندگی فرصت یکجام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی طائر صحرا تھی، بے شوق پرواز، زندگی سید تہ دام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی ڈال رہی تھی جو ستاروں پہ کمن، اب تماشائے لبِ بام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ بائے ہم سودائے سفر، زندگی حسرت یکگام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ جس ریت پہ جلتے تھے قدم، اب وہی بستر آرام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ سویا تھا مسافر تھک کر، سو کے اٹھا ہے تو اب شام ہوئی جاتی ہے۔ مزری فن کا تقاضا ہے کہ لکھیے کچھ اور، یہ غزل کوششیں ناکام ہوئی جاتی ہے۔ 1 جولائی نکاح کے 2 دن بعد وہ نیند سے جاگی تھی اور گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ دانت ٹوٹنے کا خواب، وہ دل پہ ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ دعا ناز کی بات یاد آئی، دانت ٹوٹنے کی تعبیر نہیں۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی، بھاگتی ہوئی نیچے آئی، شاہر اور سعدیہ کو بلانے لگی۔ موسم نے انگڑائی لی ہوئی تھی آج۔ ایسا موسم جولائی کے آغاز میں ہی لاہور میں دیکھنے کو کم ہی نصیب ہوتا تھا۔ آسمان نے صبح کے 10 بجے ہی سیاہی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ بابا، حیات نے بے چینی سے ماں سے پوچھا۔ وہ تو افتخار بھائی کے ساتھ گئے ہیں، معلوم نہیں کہاں؟ سعدیہ نے گلدان میں تازہ پھول سجاتے ہوئے بتایا۔ حیات نے سکھ کا سانس لیا۔ ناشتہ بنا دوں؟ سعدیہ نے پوچھا تو حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ حیات اور ایان کی نکاح کے بعد والی ملاقات سے لے کر اب تک کوئی بات نہ ہوئی تھی، نہ ہی ایان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی حیات نے کوشش کی تھی۔ اس نے فریش ہو کر آف وائٹ کرتا کیپری پہن لیا اور سفید دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے کندھے پر ڈال دیا۔ یہ کیا تم میت بنی ہوئی ہو؟ عمیر نے حیات کے پاس آ کر مذاق سے کہا۔ سفید رنگ پسند ہے مجھے بھائی، حیات نے آرام سے جواب دیا اور موبائل کھول کر آج کی آیت پڑھنے لگی۔ دعا ناز روز اسے کوئی نہ کوئی آیت بھیجا کرتی تھی۔ لا ریب وغیرہ سے وہ نکاح والے روز سے ناراض تھی۔ وہ سر جھٹک کر آیت پڑھنے لگی۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ بقرہ۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش کے آنے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ عبداللہ اور بینش عمیر کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں کی آواز سے حیات کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ موبائل رکھنے لگی کہ فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ماہا، علیزہ اور لاریب کی گروپ کال نظر آئی۔ چہرے پر ایک تبسم پھیلا، مگر وہ فوراً سیریس ہوئی۔ اسے یاد تھا 2 دن پہلے کیسے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ دوبارہ کال آئی تو وہ موبائل لے کر لان میں آ گئی اور کال اٹھا لی۔ موسم کے تیور خطرناک تھے، مگر حیات کو پرواہ نہ تھی۔ بدتمیز، تم تو بھول ہی گئے ہو، شوہر ملتے ہی لاریب سب سے پہلے چہکی تھی۔ اور تصویریں بھی ہمیں بینش سے منگوانی پڑی تھی، علیزہ نے ناک منہ سکوڑ کر کہا تھا، اور بتایا بھی نہیں کہ کیسا فیل کر رہی ہو نکاح کے بعد۔ ماہا بھی چہک کر بولی تھی، تم تینوں جہنم کے نچلے گھڑوں میں جاؤ گی، میں بتا رہی ہوں۔ حیات نے ناک سے کوڑا اور ہوا سے بکھرتے بھورے بال دوسرے ہاتھ سے سمیٹے۔ اوہ ہو، دلہن میڈم کے نخرے، ماہا بولی تھی، بکواس نہیں کرو۔
حیات نے سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے انہیں جھڑکا۔ مگر حیات، تم تو سادگی میں بھی قیامت کی ادا لگ رہی تھی، اور آیان جیجو تو بہت خوش لگ رہے تھے۔ لارب نے تنگ کیا تو حیات اس کے جیجو کہنے پر تپی۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، حیات کہہ کر کال کاٹنے لگی کہ تینوں ایک ساتھ چلائی، کال مت کاٹنا، اچھا نہیں کہتے کچھ، رک جاؤ رک جاؤ۔ حیات ان کے انداز پر ہنس دی تو وہ بھی ہنسنے لگی، پھر وہ مزید باتیں کرنے لگی۔ یہ موسم کی دلکشی تھی یا شاید اس کی دوستوں کی عنایت کہ حیات کے دل کا موسم بھی بہتر ہونے لگا، اور ویسے بھی لارب، ماہا اور علیزے جیسی دوستوں کے ساتھ کہاں کوئی اداسی یاد رہتی تھی۔ ابھی وہ باتوں میں ہی مصروف تھی کہ عمیر اور سعدیہ بیگم بھاگتے ہوئے پورچ کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ پیچھے سے عبداللہ اور بینش بھی بھاگ رہے تھے۔ حیات کو کچھ غلط محسوس ہوا تو پورچ تک آئی۔ عمیر بھائی، مما کیا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، عمیر نے تیز نفس تنفس سے کہا۔ حیات نے فوراً کال کاٹی، مگر لارب لوگ سن چکے تھے۔ میں بھی چلوں گی، حیات نے کہا۔ نہیں، بینش اور عبداللہ اکیلے ہیں، پلیز ان کے ساتھ رہو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ عمیر نے اس کا زرد ہوتا چہرہ تھپتھپایا اور وہ لوگ نکل گئے۔ حیات کو آسمان و زمین خود پر تنگ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 1.5-2 سال پہلے ہوا شاہر کا ایکسیڈنٹ پھر یاد آیا۔ ہر چیز ویسی ہی محسوس ہونے لگی۔ موسم اس قدر خوشگوار ہونے کے باوجود اسے ڈراؤن اور ہیبت ناک لگنے لگا۔ ایک آنسو پلکوں کی حد کو توڑ کر گال پر پھسلا۔ صبح والی آیت یاد آئی، فوراً آنسو پوچھا، پریشان کھڑے عبداللہ اور بینش کو گلے سے لگایا اور اندر لے گئی، کیونکہ بارش کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے عبداللہ اور بینش کو تسلیاں دے رہی تھی اور انہیں دعا کرنے کی تلقین کر رہی تھی، مگر زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی، اور پھر تسلیاں دینے والوں کو بھی کسی تسلی دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیات کی زندگی کا تیسرا باب اسے راز نہیں آنے والا تھا، اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ٹھیک پورے 3 گھنٹے بعد اندھیر ہوتی فضا میں ایمبولینس کی آواز گونجی۔ حیات کا دل ایک لمحے کو تھما۔ وہ جہاں نماز پر بیٹھی اپنے باپ کی لمبی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی، مگر وہ کیا ہے نا، ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ دل کو بہلانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ نہ جانے کون سی منزل پر عشق آ پہنچا، دعا بھی کام نہ آئے، کوئی دوا نہ لگے۔ وہ جائے نماز سے بھاگتے ہوئے اٹھی اور دروازے تک پہنچی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ فلک سر پر آ گرا۔ بادلوں سے مزید بوجھ برداشت نہ ہوا تو خود کو آزاد کرتے ہوئے سارا بوجھ زمین والوں پر اتار دیا۔ منظر دھندلا ہوا، بصارت نے ساتھ نہ دیا تو وہ وہیں رہ گئی۔ پانی پھینک کر اسے ہوش دلایا گیا تو وہ لاؤنج میں موجود تھی۔ ذہن پر بوجھ ڈالا تو کچھ لمحے پہلے کا منظر ذہن کے پردے پر لہرایا تو وہ ہذیانی انداز سے چیخنے لگی، بابا بابا بابا، عمیر بھائی بابا کدھر ہے، عمیر بھائی میرے بابا کدھر ہے۔ وہ عمیر کا کالر دبوچ کر ہذیانی انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی مدد سے کیا ریشمی بالوں کا جوڑا کھل کر بکھر چکا تھا، سنہری آبشار چہرے کا طواف کرنے لگے تھے۔ عمیر نے اسے پکڑا اور لاؤنج کے وسط میں لے آیا، جہاں ایک چارپائی تھی اور اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور رو رہے تھے۔ وہ الٹے قدم بھاگی اور عمیر سے فاصلے پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ عمیر بھائی، یہ کیا ہے یہ سب؟ عمیر بھائی، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ عمیر بھائی، میں بابا کا پوچھ رہی ہوں، مجھے بابا کے پاس لے جائیں عمیر بھائی۔ عمیر بھائی، بابا ٹھیک ہے نا؟ عمیر نے بمشکل اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ مچل مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ساتھ ساتھ عمیر سے سوالات کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے پناہ جنون تھا اور عمیر مسلسل خاموش آنسو بہاتا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جو سنبھلے نہ سنبھل رہی تھی۔ پھر وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا چارپائی کے قریب لے آیا۔ سفید چادر میں لپٹے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ ہذیانی انداز سے چیخنے لگی، یہ تو اس کا باپ ہی تھا، وہی باپ جو اس کی ذات کی تکمیل کا سب سے بڑا حصہ تھا، وہی باپ جو اس کا باپ کم اور دوست زیادہ تھا، یہ تو وہی چہرہ تھا جس کے بغیر حیات شاہر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس کی صبح نہ ہوتی تھی، وہی شخص جو اس کی ایک پکار پر اپنا ہر لازم کام چھوڑ کر اس کی بات سنتا تھا، وہی شخص جو اسے روتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج وہی شخص اپنی روتی چیختی دیوانی حیات سے بے خبر آنکھیں موندے بیٹھی میٹھی اور ابدی نیند سو رہا تھا۔ وہ ان کا چہرہ تکتی گئی، حیرت سے، بے یقینی سے، ٹوٹے دل سے۔ پھر گھڑیال نے 12 کا ہندسہ دبایا اور ایک ٹرانس ٹوٹا، سب فنا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔
نہیں 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 عمیر بھائی، یہ میرے بابا بابا نہیں ہے، یہ میرے بابا نہیں ہے، وہ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بولی اور پھر سے باپ کو دیکھا۔ بڑی اٹھے بڑی، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے بڑی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بابا کہا کروں گی۔ آپ کہتے تھے نا بابا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو، میں اللہ کا پکا وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ بابا کہوں گی، بس ابھی اٹھ جائے، میں مر جاؤں گی، ایسا مت کرے بابا۔ وہ چارپائی کے سرہانے بیٹھے اونچی آواز میں انہیں پکار رہی تھی۔ عبداللہ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ بینش ایسے مت رو، ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوا، بابا آ جائیں گے، وہ تو خالو کے ساتھ گئے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ خالو خالو، میرے بابا کدھر ہے خالو؟ کدھر ہے آپ خالو؟ حیات افتخار کو پکارتے ہوئے چارپائی کے سرہانے سے اٹھی اور باہر کو لپکنے لگی، مگر درمیان میں ہی تنفس تنفس بگڑا اور لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس نے بغیر پرواہ کیے اٹھنا چاہا مگر باز اور ہاتھ چھل جانے کی وجہ سے دوبارہ فرش پر ڈھہ گئی۔ عمیر نے اسے اٹھنے میں مدد دی تو وہ افتخار کو بھول کر واپس باپ کی چارپائی کے پاس آ گئی۔ دماغ کسی بھی صورت یہ منظر قبول نہ کر پا رہا تھا۔ بارش نے الگ زور پکڑا ہوا تھا، جیسے اندر کی رونے کی آوازوں کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہی ہو اور ان آوازوں کو دبا کر مٹا دینے کی چاہ کر رہی ہو۔ مسلسل رو رہی تھی اور آیت خود رونے کے ساتھ ساتھ اسے ہمت دے رہی تھی۔ حیات کا ذہن اب تک یہ سب قبول نہ کر رہا تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو اور کسی بھی وقت وہ اس ہولناک خواب سے اٹھ جائے گی۔ بارش کے برسنے کا شور زیادہ تھا یا حیات کی آنکھوں سے ہوتی جل تھل کا، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر ساری برسات ایک لفظ پر تھمی تھی، صرف ایک لفظ پر۔ ماما، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ بہنش معصومیت سے روتے ہوئے ماں سے پوچھ رہی تھی، جنہوں نے جواباً اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ حیات کے آنسو صرف ایک لفظ پر تھمے تھے، یتیم۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، جیسے بار بار کوئی اسے یتیم یتیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بجنے لگے اور شور کی شکل اختیار کر گئے۔ باقی ساری آوازیں دب گئی، رونے کی، تسلیوں کی، بارش کی، سب۔ پھر یکدم سکوت چھا گیا۔ منظر مختلف ہونے لگا، کچھ اور نظر نہ آ رہا تھا، صرف وہ تھا اور اس کا کفن میں لپٹا باپ۔ حیات خاموشی سے باپ کو تکتی رہی اور لمحے سرکنے لگے، یہاں تک کہ جنازے کا شور بلند ہوا تو وہ اٹھی اور باپ کے پاس پہنچ کر چہرے سے کفن ہٹایا اور ماتھا چوم کر الٹے قدم پیچھے ہو گئی، اور یہی بس حیات کا آخری آنسو ٹپکا۔ میت کو کاندھا دیا گیا اور چاروں کاندھے پر وہ گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ ہاں، وہی جو سرمایہ حیات ہوا کرتے تھے، وہ ساری عمر کا روگ دے کر آج چل دیے۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ حیات وہیں دروازے میں کھڑی باپ کو گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ رہی تھی، اور پھر منظر دھندلا ہوا، بصارت مزید ساتھ دینے سے انکاری ہوئی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ وہیں رہ گئی۔ 4 دن بعد اسے ہسپتال سے گھر شفٹ کیا گیا تھا۔ سب کی جان پر بنی تھی، ایک عزیز ہستی تو کھو دی تھی، اب مزید عزیز تر ہستی کو وہ گنوانے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران نہ جانے کون آیا اور کون گیا تھا۔ ایک لاریب تھی جو دن سے رات اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ ماہ اور علیزہ بھی وقفے وقفے سے ملنے آتی تھی، مگر حیات خاموش تھی، بہت خاموش، جیسے طوفان آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر اپنے پیچھے بربادی اور تباہی ہی چھوڑ جاتا ہے۔ ویرانی نے حیات کی زندگی میں اہم ترین جگہ لے لی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی، نہ کچھ بولتی تھی، نہ کسی کی بات کا کوئی جواب دیتی تھی۔ لاریب کو اسے دیکھ کر وہ حیات یاد آئی جو کہا کرتی تھی، لاریب، میرے لیے دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں سوائے چپ رہنے کے، میں خاموش ہو جاؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے زندہ ہی نہیں ہوں، اور وہ کہاں زندہ تھی۔ لاریب اس کی حالت دیکھ کر روتی تو وہ اسے عجیب اور انجان نظر سے دیکھنے لگی، خالی ویران آنکھیں، وہ گولڈن نشیلی آنکھیں کہیں کھو گئی تھیں۔ اب تو ویران اور خالی نظریں تھیں، جس سے وہ ہر چیز کو تکتی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی، نہ پی رہی تھی، چپ کا روزہ ایسا رکھا تھا کہ پھر وہ روزہ ٹوٹنے پر نہ آ رہا تھا۔ سوتے میں اٹھ بیٹھتی اور زور زور سے بابا بابا پکارنے لگتی، مگر ہوش میں آتے ہی پھر دوبارہ خاموش ہو جاتی۔ سوتے میں دیوانہ وار چیختی، مگر آنسو کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے نہ نکلا تھا، جیسے اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے سارے، یا وہ مزید رونے کی سخت ہی نہ رکھتی تھی۔ ہر وقت
بن ڈھن کر رہنے والی حیات بلوچ کی حالت اب قابل رحم تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی، دن سے رات اور رات سے دن ہو جاتا، مگر حیات کی زبان سے کوئی الفاظ ادا نہ ہوتا۔ سب زندگی کی طرف آ رہے تھے، مگر حیات کی ذات تو زندگی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ صبح و شام بس اپنے کمرے سے ماں کے بلاوے پہ آتی اور گنتی کے 2 نوالے کھا کر چلی جاتی۔ اب وقت گزر رہا تھا تو موت کا غم ہلکا ہو رہا تھا۔ ختم تو ہونے سے رہا، ہلکا ہی ہو سکتا تھا، مگر وہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی۔ جو ملنے آتا وہ اس سے تو کیا گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرتی، کمرے میں بند پورا دن ان گلابی دیواروں کو تکتی رہتی، کمرے میں روشنی کی ایک کرن نہ برداشت کرتی اور اندھیرا کیے بیٹھی رہتی۔ سعدیہ اور باری باری ہر انسان نے اسے تسلیاں دی اور ہر ایک نے بہت سمجھایا۔ اکثر خالہ آتی، آیت آتی، حاذق لوگ آتے، وہ کسی سے ملتی ہی نہ بلکہ کمرہ بند کر دیتی۔ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ضرور آتا ہے جس کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ وہ ویسا نہیں رہتا جیسے وہ پہلے تھا، وہ اپنی ذات کے بالکل متضاد ہو جاتا ہے۔ اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا ہر پہلو چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے واقعے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ انسان کو بدل دیتا ہے، مگر انسان کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ خود سے جنگی انسان کو اندرونی طور پر ختم کر دیتی ہے۔ کچھ تو نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، مگر کچھ سمجھ جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں۔ سنبھلنے میں وقت لگتا ہے، مگر انسان سنبھل جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ وہ ہر حال میں سروائیو کر جاتا ہے۔ رنگ برس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، کیا ہے مابین صیاد و سید، ایک چاک قفس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ عمیر واپس جا چکا تھا، سب کچھ لٹا کر، بے ساز و سامان۔ بینش اور عبداللہ اپنی زندگی میں واپس جا چکے تھے۔ انسان بڑے سے بڑے واقعے پر 40 دن کے بعد صبر کر لیتا ہے اور قبول کرنے کے بعد وہ صبر کرنے کے عمل سے گزرتا ہے۔ آج وہ قریباً 2 ماہ بعد اپنے کمرے سے ماں کے بلاوے کے بغیر نکلی تھی، سیدھا شاہر کے کمرے میں گئی تھی۔ ماں کسی مہمان سے افسوس وصول کر رہی تھی۔ وہ جا کر شاہر کی ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگی، جیسے ان کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی ہو اور ان کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ ستمبر کا مہینہ تھا، اسے یاد آیا کہ 2 سال پہلے بابا نے کس قدر شوق سے واصف کی شادی کی شاپنگ کی تھی، اور وہ کتنا خوش ہوئے تھے پاکیزہ کی پیدائش پر، کیونکہ انہیں بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ ایک تبسم پورے 2 ماہ بعد اس کے چہرے پر پھیلا تھا، مگر اداس تبسم، زندگی سے عاجز تبسم۔ پاکیزہ، اسی نے تو نام رکھا تھا، اور اب وہ کیسی ہوگی، وہ بس سوچ ہی سکی۔ آخری مرتبہ اسے اپنے نکاح پر دیکھا تھا، یہاں حیات چوکی تھی۔ نکاح، اوہ ہاں نکاح کے 2 دن بعد ہی تو یہ سب ہوا تھا۔ وہ خود ہی سوچوں میں مگن تھی اور کمرے سے نکل آئی۔ وہ گزرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ سعدیہ کی نظر پڑی اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے فوراً اپنے پاس بلایا اور مہمانوں سے ملوایا۔ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پھر نہ جانے کیوں اس کے قدم لاؤنج کی طرف اٹھے اور وہاں پہنچ کر اس نے ذہن پر زور ڈال کر پہچاننے کی کوشش کی، اور پھر معلوم ہوا کہ دعا ناز ہے، مگر وہ بیٹھی نہیں، ایسے ہی کھڑی رہی۔ میں 2 ماہ میں 20 مرتبہ آ چکی ہوں اور تم ہر بار منع کر دیتی ہو ملنے سے۔ دعا ناز کی خوبصورت اور نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ میں؟ حیات کی دبی دبی آواز نکلی۔ 2 ماہ بعد اس کی ماں نے اس کی آواز سنی تھی۔ ہاں تم؟ دعا ناز اٹھی اور اس کے گلے لگی۔ اس نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں وہ روکنے کی تگ و دو میں تھی۔ اسے شدید دھچکا لگا، وہ تو سب کو بھول بیٹھی تھی۔ جو لڑکی اپنے نکاح کو پورے 2 ماہ بعد یاد کر رہی تھی، وہ ماں، بہن، بھائی اور دوستوں کو بھی بھول بیٹھی تھی۔ بیٹا، تم حیات کے کمرے میں چلی جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں تم دونوں کے لیے، سعدیہ نے کہا تو حیات نے فوراً کہا، نہیں، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے۔ سعدیہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے، تو
دعا نے نرمی سے پوچھا، اچھا لان میں چلے؟ حیات نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلتے ہوئے لان میں آ گئے۔ حیات نے لان میں قدم رکھا تو آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ کتنے عرصے سے وہ اندھیر کمرے کی عادی ہو گئی تھی۔ حیات تمہارا موبائل کدھر ہے؟ دعا ناز نے استفسار کیا۔ معلوم نہیں، دو لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ آواز ابھی بھی تھکی ہاری تھی۔ اگر تم اپنا موبائل دیکھ لیتی اور میرے میسیجز پڑھ لیتی تو تم اپنی زندگی کے 2 ماہ ضائع نہ کرتی۔ انداز نرم اور شائستہ تھا۔ ضائع؟ حیات نے پوچھا۔ کوئی غصہ، کوئی کچھ نہیں، ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں ضائع، تمہیں پتہ ہے حیات، لاس صرف تمہارا نہیں ہوا۔ حقیقت کو تسلیم کرو، اللہ رب العزت کی امانت تھی، اللہ رب العزت نے لے لی۔ تم نے ان 2 ماہ میں ایک بار بھی اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں صبر کیسے آیا؟ کبھی بینش کی طرف دیکھا جو واپس زندگی کی طرف لوٹ گئی ہے؟ کبھی عبداللہ کو دیکھا جو تم سے چھوٹا تھا مگر خود کو مضبوط بنایا؟ اور عمیر بھائی سے تو تم نے بات بھی نہیں کی ہوگی جو اب شاہر انکل کی جگہ پر ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی اور وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ واقعی اس نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ بینش تو دور، اس نے تو ماں سے بھی بات نہ کی تھی۔ وہ تو صرف اپنے دکھ کو لے کر بیٹھی تھی۔ انسان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی اداس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو کوئی غم نہیں، یا ہمارا غم سب سے بڑا ہے۔ میں ایک بات کہوں، تم تو شاہر انکل سے بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کی بات پر حیات کے قدم تھمے اور کرنٹ کھا کر حیرت سے دعا کی جانب دیکھا۔ ناز، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ حیات نے حیرت سے کہا تھا۔ خفگی ابھی بھی نہیں تھی۔ حیات، اگر تم اپنے والد سے محبت کرتی تو ان کی مغفرت کی دعا کرتی اور ان کے لیے قرآن پڑھتی، مگر آنٹی بتا رہے تھے کہ تم نے تو 2 ماہ میں کوئی نماز تک نہیں پڑھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ آج جیسے حقیقت کو تسلیم کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ مجھے صبر نہیں آتا ناز، میرا دل دکھتا ہے، ادھر ادھر درد اٹھتی ہے۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے بابا کا کفن میں لپٹا چہرہ یاد آتا ہے، مجھے سوتے جاگتے ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ مجھ سے کچھ نہیں ہو پاتا، وہ کہتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور وہیں لان کے وسط میں بیٹھتی گئی تھی۔ 2 ماہ بعد وہ کسی کے سامنے روئی تھی۔ آنکھوں نے آنسوؤں کو راستہ دے دیا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ دعا ناز گھٹنوں کے بل وہیں گھاس پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں صبر آ جائے گا حیات، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان بڑے سے بڑا حادثہ بھی 40 دن میں بھول جاتا ہے اور پھر مکمل صبر آ جاتا ہے۔ تمہیں خود کو اس فیز سے نکالنا ہوگا۔ You have to heal yourself۔ دعا ناز نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کس فیز سے؟ حیات نے استفسار کیا۔ ڈپریشن؟ دعا ناز نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ حیران مت ہو، تم ڈپریشن میں ہو، ورنہ تم بھی سب کی طرح اب تک نارمل ہو چکی ہوتی۔ حیات، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس انسان کو کھو دیا ہے اسے بھول نہیں سکتے یا اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکے گا، مگر یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا نام البدل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ بہتر انسان ہماری کہانی کا حصہ نہیں بنتا۔ دعا ناز کافی دیر اسے سمجھاتی رہی اور اس کے الفاظ کا اثر تھا یا نہ جانے کس کی دعائیں، مگر وہ خود کو سنبھالنے لگی تھی، وہ خود کو سمیٹنے لگی تھی۔ دعا ناز روز اسے ایک آیت بھیجا کرتی تھی۔ جب ناز گئی تو اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا اور اسے چارج پر لگایا، پھر نہا کر فریش ہوئی اور ماں کے پاس آ بیٹھی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی جا نماز اٹھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر پھر گرا دیے، حوصلہ نہ ہوا۔ نماز پڑھ کر وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ ماما، مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنے دکھ کا پہاڑ کھڑا کر کے بیٹھ گئی اور پہاڑ کے دوسرے جانب ہر چیز کو فراموش کر گئی۔ مجھے معاف کر دیں۔ حیات نے اپنے بالوں میں چلتے سعدیہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ محبت سے بولی، میرا بچہ، شاہر کا سب سے بہادر بچہ ہو آپ۔ حیات، تم بس ٹھیک ہو جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے شاہر کو تو کھو دیا، مگر میں ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو نہیں کھونا چاہتی، اور تم شاہر کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ شاہر کی زندگی تھی تم، اور اسی لیے تمہارا نام بھی انہوں نے حیات رکھا تھا۔ وہ محبت سے اسے تکتے ہوئے کہہ کر آخر میں اس کی پیشانی چوم گئی۔ بیٹا، کسی ایک کے چلے جانے سے دنیا نہیں رک جاتی، سعدیہ نے سمجھایا۔ ماما، میں مانتی ہوں کہ ایک انسان کے چھوڑ جانے سے دنیا نہیں رکتی، مگر میں یہ نہیں مان سکتی کہ کسی انسان کے چھوڑ جانے سے ہماری دنیا پہلے جیسی ہی رہتی ہے، کسی کا ہونا اثر کیے یا نہ کرے۔
اثر کرے یا نہ کرے، اس کا نہ ہونا کسی نہ کسی طرح اثر ضرور کرتا ہے۔ حیات نے ماں کی گود میں سر رکھے ہی کہا، بڑی بڑی باتیں سیکھ لی ہے۔ سعدیہ نے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ حادثہ لازم تھا ماں۔ حیات نے ہچکی روکی۔ وہ کافی دیر بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی، پھر انہیں آرام کرنے کا کہہ کر عبداللہ کے کمرے میں چل دی۔ آج اسے سب ٹھیک کرنا تھا، وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی پورا چمن نہیں اجڑا تھا۔ بے شک اس چمن کا سب سے خوبصورت، متاثر کن اور بہترین پودا مرجھا کر اپنی عمر پوری کر گیا تھا، مگر ابھی چمن میں باقی پھول باقی تھے جنہیں توجہ کی ضرورت تھی، ورنہ ان کے مرجھانے کا خطرہ تھا۔ عبداللہ اور بینش کارپیٹ پر بیٹھے زمین پر ہر طرف کتابیں بچھائے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ساتھ ساتھ بیٹھے وہ آرام سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے، مطلب وہ صبر کر چکے تھے۔ ماما، ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عبداللہ نے بغیر سر اٹھائے کہا تھا۔ جواباً کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ حیات آپی؟ عبداللہ کی بات پر بینش بھی چونکی اور سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور حیرانی سے گویا ہوئی، آئے نا؟ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ ان کے پاس نیچے فرشی قالین پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے کتابیں ایک طرف کر کے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر کمرے میں آئے، موبائل آن کیا جو 2 ماہ سے بند پڑا تھا۔ آن کر کے فوراً اسے سائلنٹ پر لگایا اور پھر بس گھنٹہ ایک تو میسیجز کی نوٹیفیکیشن میں لگا تھا۔ حیات نے 3 گھنٹے لگا کر سب کے میسیجز دیکھے تھے۔ ایک انسان کے علاوہ اسے سب کے میسیجز آئے ہوئے تھے، وہی جسے وہ 2 ماہ تک بھولے ہوئے تھی۔ اس کا نام جس کے نکاح میں تھی وہ۔ اسے یہ بات بری لگی تھی۔ عمیر سے یہ بات کرنے کا ارادہ کر کے صبح پر ملتوی کرتی۔ اس نے آیت کو کال ملائی تھی۔ آج صبح کو ہی دیکھ لے گی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ 3 بیلز گئی اور چوتھی پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کون؟ حیات، یہ تم ہو؟ آیت کی آواز سن کر آنسو پھر برسنے لگے۔ کیسی ہو؟ اس نے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور اپنا سوال داغا۔ آیت نے کال کاٹ دی اور ویڈیو کال کی۔ حیات، تم ٹھیک ہو نا؟ آیت نے حیات کا کمزور اور زرد رنگت دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک، یک لفظی جواب۔ تم کیسی ہو؟ آیت نے جواباً الحمدللہ کہا تو تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے جنت کو کال ملائی۔ جنت سے بات کی اور واصف سے بھی بات ہو گئی۔ پھر پاکیزہ کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد کال کاٹ دی۔ بس اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا تو موبائل رکھنے لگی۔ دعا ناز کا میسیج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے کلک کیا۔ ایک آیت آئی تھی اس کے لیے۔ ترجمہ: یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک دم جھماکا ہوا۔ اسے شاعر کی موت والے دن کی آیت یاد آئی جس میں آزمائش کا ذکر تھا۔ اوہ خدایا، وہ کیسے بھول گئی؟ اس کے رب نے اسے اشارہ دیا تھا، خواب اور آیت کی صورت۔ اف حیات، شاعر جیسی حساس بندی اتنی بڑی نشانی کیسے جھٹلا گئی، کیسے بھول گئی؟ وہ رو دی اس بات پر کہ اس کے پروردگار نے اسے باور کروایا تھا آزمائش کے لیے، پھر بھی وہ کیسے بھول گئی؟ روتے روتے ہمیشہ کی طرح وہ سو گئی۔ آنکھوں میں تو آنسو کو سکون تک نہیں ملتا، دامن پہ جب آتا ہے تو ہوتا ہے روا۔ اور اگلی صبح جب وہ اٹھی تو حواس بیدار ہونے پر پھر سے وہ آیت یاد آئی۔ اس نے موبائل ڈھونڈا اور کھول کر دعا ناز کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، اس نے فون نہ اٹھایا تو وہ فریش ہونے چل دی۔ جب واپس آئی تو دعا ناز کا میسیج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ایک آیت، یا یوں کہہ لو کہ حیات کے لیے اس کے پروردگار نے ایک پیغام دعا کے ذریعے اس تک پہنچایا تھا۔ اس نے کھولا اور پڑھنے لگی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ حیات نے وقت دیکھا تو فجر کی اذان ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور دوبارہ واش روم گئی، پھر وضو کر کے نماز بچھائی، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر سے دعا نہ مانگ سکی اور ہاتھوں کو پہلو میں گرا دیا، جائے نماز سمیٹا اور لان میں چل دی۔ اکتوبر کا آغاز تھا اور صبح کے وقت ہوا میں خنکی تھی۔ سورج ابھی آرام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو وہ رک کر آنکھیں بند کیے انہیں محسوس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے واک میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ سوچوں میں غرق بھی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل سعدیہ کی آواز پر ٹوٹا۔ وہ یقیناً نماز اور قرآن کے بعد آئی تھی اور خلاف معمول حیات کو لان میں دیکھ کر حیران ہوئی۔
وہ مسکرا دی ان کے حیران ہونے پر اور چلتی ہوئی سعدیہ کے پاس گئی۔ ماما بھوک لگی ہے، جلدی سے ناشتہ بنا دے، وہ لاڈ سے بولی تو سعدیہ نے شکر ادا کیا۔ کیا کھائے گا میرا بچہ؟ انہوں نے محبت سے اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی اچھا سا، حیات نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تم جلدی سے بینش اور عبداللہ کو اٹھا دو، وہ اسکول کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ جی ماما، وہ تابعداری سے کہہ کر اندر چل دی۔ سب حیات کے رویے پر بہت خوش اور شکر گزار تھے، مگر وہ مسکراتی کم تھی، بہت کم۔ السلام علیکم حیات۔ السلام علیکم، کیسی ہو حیات؟ عمیر نے ویڈیو کال پر پوچھا۔ وہ 2 ماہ میں بالکل بدلا بدلا لگ رہا تھا، کچھ بڑا بڑا سا۔ کیا ہر ایک نے بدلنا تھا؟ ہاں، یہ تو لازم تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور سب کیسا جا رہا ہے؟ حیات نے سرسری سا پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال بند کر کے اٹھی اور شاہر کے کمرے میں چل دی۔ شاہر کے کمرے کے ساتھ ملحقہ ایک اسٹڈی روم تھا، جہاں اکثر وہ مطالعے کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ جب کبھی سعدیہ سوئی ہوتی اور انہیں نیند نہ آتی تو وہ یہیں پائے جاتے تھے۔ حیات نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک خوشبو اس سے ٹکرائی۔ وہ پہچانتی تھی اس خوشبو کو۔ اس نے سانس اندر کھینچا اور یہ خوشبو خود میں اتارنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو وہ گزرتے ہوئے چھو رہی تھی۔ ہر چیز پر باپ کا لمس تھا، پورے کمرے میں اس کے باپ کی خوشبو تھی۔ وہ شاہر کی مطالعہ والی کرسی پر بیٹھ گئی، آس پاس نگاہ دوڑائی۔ چھوٹی مگر نفیس ایک دیوار گیر لائبریری تھی۔ اسے کتابوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ کوئی بھی فضول باتیں نہیں سوچنا چاہتی تھی جو 2 ماہ سے سوچ رہی تھی، اس لیے چلتی ہوئی ریکس کے قریب آئی اور ایک کتاب اٹھا لی اور ورق گردانی کرنے لگی۔ حیات بیٹا بس کر دو، تھک جاؤ گی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے۔ سعدیہ اندر آئی اور پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جو اپنی باپ کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ 5 بج رہے ہیں بیٹا، بینش لوگ بلا رہے ہیں۔ سعدیہ یہ کہہ کر چل دی تو وہ حیران ہوئی، بہت حیران۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تو اس نے کتاب کھولی تھی۔ اس نے کتاب کے صفحات دیکھے جو کافی زیادہ دیر سے پڑھے جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ کتابیں پڑھتے وقت کیا وقت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہ بہت حیرانی سے کتاب اٹھائے اپنے کمرے میں آئی اور اسے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر بینش عبداللہ کے پاس چل دی۔ وہ اب معمول سے ماں کے ساتھ وقت بتاتی، بہن بھائی کو توجہ دیتی، انہیں پڑھائی میں مدد دیتی، مگر وہ ابھی تک دعا نہیں کر پا رہی تھی۔ لارائب، علیزے، ماہا اور دعاناز اکثر اس سے ملنے آتے تھے اور وہ اب ملتی تھی، مگر بس ان 4 سے۔ آج بھی سب آئے ہوئے تھے، سب خوش تھے، مگر وہ بول بھی بہت کم رہی تھی اور ہنس تو ڈر کر رہی تھی، جیسے اس کی ہنسی کو نظر نہ لگ جائے۔ حیات تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ رکھی ہے؟ ایم ڈی کیٹ تو تم دے سکتی ہو، رجسٹریشن کروائی تھی تم نے، اور میں نے۔ کچھ دنوں تک ہے ٹیسٹ، تم وہ دو اور انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گی، یوں سال ضائع مت کرو۔ لارائب جاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ لارائب، علیزے اور ماہا چلی گئی تھی اور دعاناز کا ڈرائیور لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ دعاناز نے کہا، حیات کیا سوچا ہے تم نے پڑھائی کا؟ تمہاری والدہ اور بھائی تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، مگر وہ پریشان ہے تمہیں لے کر۔ دعاناز نے بہت نرمی سے استفسار کیا۔ ناز میں سچ بتاؤں تو میرا دل نہیں چاہتا اب ڈاکٹر بننے کو۔ حیات نے سوچتے ہوئے کہا، کیوں؟ دعا نے کسی قسم کی حیرت کے بغیر استفسار کیا، کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی، شاید جس حیات کو یہ خواہش تھی وہ حیات اب مر چکی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بات نہیں، تم کوئی اور فیلڈ چوز کر لو، مگر اس طرح خود کو وقت پر وار کر نہ پھینکو۔ دعاناز نے سمجھایا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی کے لہجے میں کہ اگلے انسان کے دل پر بات لگتی تھی اور یقیناً ہر کوئی اسے سننا بھی پسند کرتا تھا۔ کوئی اور، مگر کون سی فیلڈ؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ جو تم میں آلریڈی ٹیلنٹ موجود ہے، دعا نے کہا۔ کون سا؟ مجھے تو ڈیبیٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ باہر ہارن کی آواز آئی تو دعاناز اٹھ گئی۔ اسی پر سوچ لو، تمہیں لفظوں کا ہنر آتا ہے، تمہارے کمرے میں رکھی ٹرافی صرف اسی لیے تمہیں ملی ہے کہ تم نے اپنے الفاظ، انداز اور دلائل سے سامنے والے کو متاثر کیا۔ دعاناز نے اسے سوچوں میں گھرا چھوڑ دیا اور جانے لگی کہ حیات نے سوچتے ہوئے بولا، وکالت؟ وہ حیران بھی تھی۔ ہاں، وکالت صرف لفظوں کا ہنر ہے، اور جیسا میں نے کہا تمہیں لفظوں کا ہنر آتا ہے، دعاناز نے کہا اور لاؤنج سے نکل آئی۔ اس نے حیات کو ایک راستہ دکھا دیا تھا، اب منزل تک اسے خود پہنچنا تھا، کیونکہ راستے میں بہت لوگ ملتے ہیں، مگر منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود چلنا پڑتا ہے۔ نہ منزل سے نہ منزل کا نشاں تک، جنوں لے جائے گا آخر کہاں تک۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کہانی ایموشنل بھی ہوتی جا رہی ہے اور موٹیویشن بھی بہت ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔